بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ شرعی احکام معلوم ہوں اور ہم اور آپ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2150 سے شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا بیان۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن سعید عن مسروق عن عبایۃ بن رفاعۃ عن جدہ رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمى فور من النار فابردوها بالماء وفي الباب عن اسماء بنت ابی بکر وابن عمر وابن عباس وامرأۃ الزبیر وعائشہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار آگ کا جوش ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس باب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر، ابن عمر، ابن عباس زوجہ زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ علاج بالضد، کسی چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، تو بخار چونکہ گرم ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا ایک وہ جوش ہے، تو لہٰذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر بعض جگہ پانی کے پٹیاں وغیرہ چہرے پر، پیشانی پر رکھتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے، تو یہ علاج بالضد ہے، جس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ یہ جہنم کی لپیٹ سے، جہنم کی آگ کا ایک جوش ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2151۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن ابی عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بخار جہنم کی گرمی سے ہے، پس تم اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 2152۔ حدثنا ہارون بن اسحاق حدثنا عبدۃ عن ہشام بن عروۃ عن فاطمۃ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وفی حدیث اسماء کلام اکثر من ھذا وکلا الحدیثین صحیح۔ ہارون بن اسحاق نے بواسطہ عبدہ ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ حضرت اسماء کی روایت میں کلام ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ حدیث نمبر 2153۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبۃ عن داؤد بن حسین عن اکرمۃ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہ من الحمى ومن الاوجاع كلها ان يقول بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة وابراهيم يضعف في الحديث ويرقى عرق يعار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور ہر قسم کے درد میں ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے۔ چاہے بخار آ جائے یا کسی قسم کی تکلیف ہو یا درد ہو، اس وقت یہ دعا پڑھنے کی آپ تعلیم دیتے تھے۔ اس دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آنے کی آپ تلقین کرتے تھے۔ اللہ کبیر کے نام سے ہر پھڑکنے والی رگ اور دوزخ کی گرمی کے شر سے اللہ عظمت والے کی پناہ میں چاہتا ہوں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم سے صرف ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابراہیم کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ عرق نعار کی جگہ عرق یعار یا کے ساتھ بھی کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں یعار عرق یعار آیا ہے اور ایک روایت میں عرق نعار، جس کے معنی پھڑکنے والی رگ۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی امت کو بخار کی حالت میں اور تمام امراض میں، بیماریوں میں، ہر قسم کی تکلیف اور درد کی صورت میں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، یہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2154، باب ما جاء فی الغیلۃ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یحیی بن اسحاق حدثنا یحیی بن ایوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروۃ عن عائشۃ عن بنت وہب وہی جد امہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اردت ان انہی عن الغیال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم، وفي الباب عن اسماء بنت يزيد۔ هذا حديث صحيح وقد رواه مالك عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة عن جد امه بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال مالك والغيال ان يطأ الرجل امرأته وهي ترضعه۔ ایام رضاعت میں صحبت کرنے کا بیان۔ حضرت جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ ایام رضاعت میں صحبت سے منع کروں، لیکن معلوم ہوا کہ فارس اور روم والے ایسا کرتے ہیں اور اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس باب میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ مالک بن اسود نے اسے بواسطہ عروہ، عائشہ اور جدامہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ مالک فرماتے ہیں بیوی سے حالت رضاعت میں صحبت کرنا غیال ہے۔ غیلہ کے معنی ہے حالت رضاعت میں، بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں اس مدت میں صحبت کرنا منع ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع فرمانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ فارس اور روم والے مدت رضاعت میں صحبت کرتے ہیں، لیکن اس سے اولاد کو نقصان نہیں پہنچتا، ماں جو دودھ پلاتی ہے بچے کو اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا، تو آپ اس سے رک گئے۔ طبی اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے اگر رکنے کی ضرورت ہے ایسا، تو شرعاً اجازت بھی ہے، اس حالت میں صحبت سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بیوی اس زمرے میں نہیں آئیں گی مفتی صاحب، جیسا کہ ایک حدیث میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ میری اصلاح فرمائیے اگر میں غلط عرض کر رہا ہوں تو، کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس عورت پر لعنت ہے جو شوہر جب اس سے صحبت کرنا چاہتا ہو اور وہ صحبت کرنے سے شوہر کو روکتی ہو، تو کیونکہ اگر طبی نقطۂ نظر سے اور اس کی صحت کو اگر جو ہے مباشرت کی وجہ سے، سیکس کرنے کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہو، ایسی صورت میں اگر بیوی اپنے شوہر کو سیکس کرنے سے، مباشرت، ہم بستری کرنے سے روکتی ہیں تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیوی جب شوہر اس سے سیکس، ہم بستری، مباشرت کرنے کی خواہش کرے اور وہ اس سے روکے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی ایسا مفہوم ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ شوہر جب طلب کرے اور بلا کسی عذر کے اگر وہ انکار کرے تو اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر آیا ہے احادیث شریفہ میں۔ بہرحال اگر طبی نقطۂ نظر سے شرعی کوئی رکاوٹ ہے، پیریڈ کی حالت میں ہے عورت، یا طبعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ ہے، یعنی اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی حالت میں بچے کے لیے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ رکے اور اپنا عذر بیان کرے تو پھر وہ گرفت میں نہیں آئے گی، اس زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور اگر شوہر جبرن کریں گا، زبردستی سیکس کریں گا تو پھر وہ جو ہے مناسب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2155، حدثنا عیسی بن احمد حدثنا ابن وہب حدثنی مالک عن ابی الاسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروۃ عن عائشۃ عن جدامۃ بنت وہب بالاسدیۃ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد ہممت ان انہی عن الغیلۃ حتی ذکرت ان فارس والروم یصنعون ذلک ولا یضر اولادهم قال مالک والغیلۃ ان یمس الرجل امرأته وهي ترضع قال عيسى بن احمد وحدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن ابي الاسود نحوه قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ حالت رضاعت میں
صحبت سے منع کر دوں، جماع سے، یہاں تک کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ ایرانی اور رومی ایسا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ فارس اور روم کے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، حالت رضاعت میں، مدت رضاعت میں وہ لوگ صحبت کرتے ہیں لیکن ان کی بیویوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، حالت رضاعت میں صحبت کرنے سے آپ منع نہیں فرمائیں جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں، طبی نقطہ نظر سے اگر ڈاکٹرز منع کر دیں اور عورت کمزور ہو تو ایسی صورت میں پھر رکنا ہی بہتر ہے، تاکہ بچے کی بھی اور بیوی کی بھی صحت برقرار رہے، دونوں کی حالت ٹھیک رہے۔ مالک فرماتے ہیں غلا سے مراد عورت سے حالت رضاعت میں صحبت کرنا ہے۔ عیسیٰ بن احمد کہتے ہیں اسے اسحاق بن عیسیٰ نے بواسطہ مالک ابو الاسود سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 2156، باب ما جاء فی دوائی ذات الجنب، نیمونیا کا علاج۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام حدثنی ابی عن قتادۃ عن ابی عبداللہ عن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینعت الزیت والورس من ذات الجنب قال قتادۃ ويرده من الجانب الذي يشتكيه هذا حدیث حسن صحیح وابو عبداللہ اسمہ میمون هو شیخ بصری۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیمونیا والے کے لیے زیتون اور ورس، ایک پیلی قسم کی بوٹی ہے، زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی ایک بوٹی تھی، اس کی تعریف فرماتے تھے، اس کو تجویز فرماتے تھے۔ کس کے لیے؟ نیمونیا کے لیے، زیتون اور ورس یعنی پیلی جڑی بوٹی۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کو منہ کی اس جانب سے ڈالا جائے جس طرف درد ہے۔ وہ زیتون یا جڑی بوٹی کا جو استعمال کیا جاتا تھا، جس جانب درد ہے، تکلیف ہے، منہ کے اس جانب سے وہ دوا پلائی جانی چاہیے۔ یہ نیمونیا کا علاج تھا۔ اب ہر دور میں علاج کے طریقے الگ ہیں، پہلے یونانی علاج تھا، ہومیوپیتھک وغیرہ، اب نت نئے طریقے علاج کے ایجاد ہو چکے ہیں، تو شرعاً کوئی منع نہیں ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ جو علاج کا طریقہ بہتر سمجھ میں آ رہا ہے یا جس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیمونیا ہے تو آپ یہ علاج فرمایا کرتے تھے؟ جی، زیتون اور ورس۔ زیتون اور ورس یعنی ایک پیلی قسم کی ایک جڑی بوٹی تھی، پیلے